آخری وصف نمبر 3۔ قلعے میں سفیان کا قیام ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل سے مشکل تر ہونے لگا۔ دن بھر ان خود ساختہ فرشتوں کے گمراہ کن دلائل اور منطق سماعت کا صبر آزماتے تو رات ہوتے خصوصی قصر اس کی بصارت و ایمان کا امتحان ثابت ہونے لگتا۔ یہ قصر بھی قلعے کے ایک مخصوص گوشے میں واقع تھا۔ قصر کا ماحول نہایت دلکش اور فسوس خیز تھا۔ ایک شاندار کمرے کے سامنے حوض اور فوارے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان فواروں سے اڑنے والی پانی کی چھینٹیں برف باری کا سا تاثر دیتی تھی۔ قصر میں داخل ہوتے ہی کمرے کے دروازے بند کر دیے جاتے۔ اس کے بعد بابک کے ایک مخصوص گوشے سے برآمد ہو کر تخت نشین ہو جاتا۔ کمرے میں موجود افراد بابک کی قدم بوسی کرتے ہوئے اپنی اطاعت کا اظہار کرتے۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک اور مخصوص گوشے سے حسین پرگداز لڑکیاں بابک کے سامنے چلی آتیں۔ یہ لڑکیاں بابک کی پیشانی اور ہاتھ کی پشت پر بوسے ثبت کر کے اپنی عقیدت و اطاعت کا اظہار کرتی۔ سفیان کے لیے ان کے پرشبہ بدن کی دید بے حد کٹھن ثابت ہوتی تھی۔ اس نے زندگی بھر ایسا شباب نہیں دیکھا تھا۔ سفیان کے وجود میں ایک شعلہ سا لپک اٹھتا، بدن کی ہر ایک روئی روئی میں میٹھی میٹھی سی سنسنی دوڑنے لگتی۔ قصر سے واپسی کے بعد رات بھر کروٹیں بدلتے ہوئے سفیان کے دل و دماغ انہی جلوں کے زیر اثر رہتے۔ اگر میں بابک پر ایمان لانے کا جھوٹ موٹی دعویٰ کر دوں تو وہ لڑکی بھی میرے ساتھ یوں ہی بوسے۔ اس کے بدن میں ایک گدگدی سی ہوتی۔ توبہ استغفر اللہ۔ اس نے خود کو فوراً گھرکا۔ کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا؟ یہ میرا فطری حق اور فطرت کے آگے یوں بند نہیں باندھا جا سکتا۔ سفیان کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ کوہنا سال کی دلیل دہرانے لگا۔ اگلی رات تک یہ سوچ اس کے دل و دماغ پر پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ اس رات قصر کا ماحول مزید دلکش دکھائی دے رہا تھا، اور ایسا غالباً اس لیے تھا کہ سفیان کی سوچ میں ایک واضح تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ سفیان کی آمد کے بعد قصر کے اس خصوصی کمرے میں بیضوی چہرے اور تمتماتے رخساروں کی حامل ایک لڑکی کو لایا گیا۔ سفیان کے لیے اس لڑکی کی دید قدرے انوکھی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکڑاہٹ اور آنکھوں میں ایک واضح تپش تھی۔ سفیان کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ تپش بغاوت اور نفرت کی تھی۔ لڑکی بابک کے ہاتھوں اور پیشانی پر بوسہ دینے سے بھی گریزا تھی۔ بابک کی نگاہوں میں سرد مہری اور غصہ جھلکنے لگا۔ وہ کچھ لمحے لڑکی کو یوں ہی تندی سے گھورتا رہا، پھر اس کے نکوش میں نرمی در آنے لگی۔ سفیان اس کی ہر ایک جنبش کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ بابک نے چند ایک بار سفیان پر نگاہ دوڑائی اور اپنے خصوصی فرشتے کو سرگوشی میں کچھ کہنے لگا۔ اس دوران ایک سراہی بردار عورت اس کے ہاتھ میں موجود جام لبالب بھر چکی تھی۔ اس فرشتے نے لڑکی کے بال گرفت میں لے لیے۔ لڑکی کے چہرے پر اذیت و جھنجھلاہٹ کے آثار نمودار ہونے لگے۔ چھوڑ دو مجھے، وہ چلائی۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے جھک کر اپنی اطاعت کا اظہار کرو، فرشتے نے غرا کر کہا۔ لڑکی کے بدن میں واضح ایٹھن پیدا ہوئی ہے۔ نہیں، میں خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتی۔ تمہیں اعلیٰ حضرت کو بوسہ دے کر اپنی اطاعت کا اظہار کرنا ہوگا۔ فرشتے نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا۔ ہرگز نہیں، میں کسی نامحرم کے ساتھ کوئی غیر شرعی فعل سر انجام نہیں دوں گی۔ وہ مزید اینٹھی۔ اس کا انجام جانتی ہو تم؟ فرشتے نے اس کے بالوں کو مزید جھٹکے دیے۔ ہاں جانتی ہوں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم لوگ مجھے جان سے مار دو گے، تو یہ نیک کام کرنے میں دیر مت کرو۔ میں موت سے بالکل نہیں ڈرتی، مجھے موت کا رتی بھر خوف نہیں، وہ بے خوفی سے کہتی چلی گئی۔ سفیان اس کے اطوار سے مروب ہونے لگا تھا۔ بابک خرمی کے چہرے پر طیش اور خفت کے آثارات ابھرنے لگے۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں جام اپنے حلق میں اڈیلا اور کسی دوسرے فرشتے کو پاس طلب کر کے سرگوشی میں کچھ کہنے لگا۔ بابک سے ہدایت حاصل کرنے کے بعد وہ مضبوط قدموں سے چلتا سفیان کے قریبان کھڑا ہوا۔ سفیان کو اس شخص کی دید کراہت میں مبتلا کرنے لگی۔ اس کے دانت انتہائی زرد اور ٹیڑے میڑے تھے۔ چہرے پر جا بجا پیپ زدہ دانے موجود تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کیا کہ لڑکی تیرے حوالے کر دی جائے۔ سفیان کے وجود میں سنسنی اور گدگداہٹ مزید بڑھ گئی۔ کیا میرے حوالے؟ وہ فرتے سنسنی سے ہکلا گیا۔ بدن کا تمام تر لہو ایک لمحے ہوئے دماغ پر غالب آ گیا۔ ہاں، یہ لڑکی آج سے تیری ملکیت ہے۔ سفیان نے ایک نظر اس لڑکی کے سرکشی اور باغیانہ اطوار کا جائزہ لیا اور قدرے مایوسی سے کہنے لگا، یہ لڑکی اس رشتے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ رشتہ؟ ہاں ہاں ہاں۔ وہ قریب صورت شخص بے ہنگم انداز میں ہنسا۔ تم نے کیسے گمان کر لیا کہ تمہیں اس لڑکی سے کوئی خصوصی رشتہ استوار کرنا ہے؟ سفیان حیرت زدہ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اعلیٰ حضرت کے اس خاندان میں جبلی اور فطری اصولوں کا سب سے زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اور فطرت یہی کہتی ہے کہ کسی عورت میں نفسانی خواہشات مرد سے زیادہ ہوتی ہیں۔ تم اس لڑکی میں وہی خوابیدہ جذبات بیدار کر کے اسے باغیانہ اور سرکش تیوروں سے آزاد کرنا ہے۔ یہ آزادی اس کے لیے کسی احسان سے کم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اولاً اس سے تمہاری وفاداری ثابت ہوگی، پھر تمہاری تشنہ خواہشات بھی تکمیل پا سکتی ہیں۔ سفیان کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کنکیوں سے لڑکی کی جانب دیکھا۔ اس کی کٹورا آنکھوں میں آنسوں کی جھلمل نہایت دلگداز تھی۔ جسمانی نشیب و فراز کی دلکشی بھی نہایت قیامت خیز تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔
سفیان نے بے ساختہ جواب دیا۔ بابو خرمی کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک ابھر آئی۔ اس نے کریسورت شخص مزمل کو مخصوص اشارہ کیا، جسے بھانپتے ہی وہ اعلان کرنے کے سے انداز میں کہنے لگا، اعلیٰ حضرت کی مہربانیوں اور عنایتوں سے ہم سب واقف ہیں۔ حضور والا نے یہ لڑکی اس نوجوان کو بخش دی ہے۔ حاضرین میں خوشی اور جوش کی ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے تالیاں بجاتے مخصوص انداز میں نعرہ زن ہو کر بابو خرمی کی قصیدہ گوئی کا آغاز کر دیا۔ اس کے بعد وہ ایک کے بعد دیگرے سفیان کے پاس آنے لگے۔ بہت مبارک ہو جوان، تو بہت خوش قسمت ہو۔ ایک پیروکار نے رشک سے سفیان کو مخاطب کیا، تمہاری خوش قسمتی کا جواب نہیں، تم نے ابھی یہ دین اختیار نہیں کیا۔ اور اعلیٰ حضرت کی عظیم نوازشات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوسرے پیروکار کے انداز میں حسن نمایاں تھا۔ سفیان کا ذہن ہوا بردوش ہونے لگا۔ اسے اپنے بدن میں کیف و سرور کی لہریں موزن ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بھرپور استحقاق سے لڑکی کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں اب کسی طغیانی زدہ نالے کی مانی دکھائی دے رہی تھی۔ تم اس قدر آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ میں نے تو ابھی تک تمہیں چھوا بھی نہیں۔ سفیان کو حیرت ہوئی۔ اس لادین مجمع کے سامنے میری ذات ایک تماشا بن چکی ہے، لیکن تم اس بات کا احساس بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ لڑکی نے تلخی سے جواب دیا، میرا نام کیا ہے؟ سفیان کو اپنے دل میں ترہم کے جذبات امڑتے محسوس ہوئے۔ وہ اس لمحے عجیب متضاد اور متفرق کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے لڑکی کے لیے ترغیب، گریز، کشش اور ترہم بیک وقت محسوس ہو رہے تھے۔ سفیان ان سوچوں کو سر سے جھٹکتے ایک بار پھر لڑکی کی طرف متوجہ ہوا اور اپنا سابقہ سوال دہرایا۔ اسما، لڑکی نے رکھائی سے جواب دیا، تمہارے والدین کون ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ سفیان نے اس کی کشادہ پیشانی کی مخصوص چمک اور گہری آنکھوں میں منعکس ہونے والی حیا سے مرعوب ہوتے ہوئے دریافت کیا۔ وہ یقیناً کسی اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھتی تھی۔ میں کسی غلط ماحول میں اپنے والدین کا تذکرہ کرنا ان کی توہین سمجھتی ہوں۔ مجھے یہ سوال دوبارہ مت کر کے اپنا میرا وقت مت ضائع کرنا۔ اسما نے مزید رکھائی سے جواب دیا۔ سفیان کو اس کے انداز پر اہانت تو محسوس ہوئی، لیکن وجود میں ہلکورے لیتی سنسنی اس قدر لذت امیز تھی کہ کوئی بھی داخلی و خارجی کیفیت فی الوقت اثر پذیر نہیں ہو رہی تھی۔ سفیان کے ان خیالات میں کسی بے ہنگم شور نے خلل پیدا کیا۔ اس نے چونک و شور کا ماخذ جاننا چاہا تو مزید الجھ گیا۔ اسے بابو خرمی اپنے پہلو میں بیٹھی دو خواتین کے ساتھ خرمستی کرتا دکھائی دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون ہیں یہ عورتیں؟ اس نے بے ساختہ مزمل سے دریافت کیا۔ ان خواتین کے لیے عدم ملحوظ خاطر رکھو، یہ دونوں یزدان کی لافانی روح کی سابقہ مسکن جاویدان کی مستورات ہیں، مزمل نے عقیدت سے بتایا۔ تو اب یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سفیان مزید الجھ گیا۔ اسے گورکھ دھندا سمجھ میں آکے نہیں دے رہا تھا۔ یہ اب لافانی روح کے نئے مسکن کی ملکیت ہے۔ مزمل نے سفیان کی ناسمجھی کو تعصب زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ بابو خرمی اب ان خواتین کے لیے اپنی آرام گاہ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سفیان کے اطراف میں شور سما خراش صورت اختیار کرنے لگا۔ اس شور و غل میں گونجنے والے ہیجان انگیز نعرے سفیان کے ضبط کا امتحان ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے درزیدہ نظروں سے اسما کی جانب دیکھا۔ وہ ہنوز اسی ملول کیفیت کا شکار تھی۔ مزمل ان دونوں کی کیفیت و تاثرات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ میں تمہاری دلی الجھن سمجھ رہا ہوں بدبخت، اس نے کڑک کر سفیان کو مخاطب کیا۔ یہ لڑکی اب تمہاری ملکیت ہے، اعلیٰ حضرت نے تمہیں بطور تحفہ عطا کی ہے۔ اس کے معاملے میں غیر فطری نرمی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اس کے دل میں خوابیدہ جذبے بیدار کرنے ہی ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عورت نفس کی تسکین و طلب مرد سے کہیں زیادہ محسوس کرتی ہے۔ اگر تمہاری جانب سے اسے فطری زندگی کی جانب واپس لانے میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے غیظ و غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تم بدبختی اور زوال کی ایک لامتناہی گرداب میں پھنس کر اپنی زندگی ہی عذاب بنا بیٹھو۔ مزمل کی اس تنبیہ پر سفیان نے بے ساختہ جھجری لی۔ اس نے بھرپور استحقاق سے اسما کی جانب دیکھا اور قدرے باروب انداز میں کہنے لگا، اپنا یہ رونا دھونا اب بند کرو تو بہتر ہوگا۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں آج سے میرے ہی کمرے میں رہنا ہوگا۔ اسما کے چہرے پر مزید ہراس دکھائی دینے لگا۔ اس ہراس میں پوشیدہ بے بسی، طلب اور التجا نے سفیان کو ایک بار پھر مخمصے میں مبتلا کر دیا۔ خوابگاہ میں آتے سفیان نے اسما سے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم یہاں بستر پر آرام سے سو جاؤ۔ اور تم؟ اسما نے بے ساختہ دریافت کیا۔ میں باہر برآمدے میں سو جاؤں گا۔ سفیان نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا اور برآمدے کی سمجھ چل دیا۔ اسما اداس بستر پر لیٹی بے چینی سے کروٹ بدل رہی تھی۔ اس کے پردہ تصور پر ماضی قریب کے مناظر چھپ دکھا کر دل و دماغ میں شدید تلاطم پیدا کیے دے رہے تھے۔ والدین کی شفقت، محبت بھری آغوش اور بابا خرمی کے اہلکاروں کی جانب سے ان کے قتل کے لمحات آنکھوں میں آتشی جلن پیدا کرنے لگے۔ یا اللہ، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میرے والدین کو مجھ سے کیوں دور کر دیا؟ اگر انہیں مجھ سے چھیننا ہی تھا تو مجھے بھی ان کے پاس ہی بھیج دیا ہوتا۔
میں ان حیوانوں کے نرغے میں اکیلی رہ کر کس طرح زندگی گزاروں گی؟ میری عزت و آبرو ہمہ وقت خطرے میں ہے۔ کیا کروں میں خدایا؟ مجھے کوئی راستہ دکھا دے، مجھے اتنا ہی بتا دے کہ یہ سب مجھے کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اسما پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے دل کو ایک شدید دھڑکا لگا تھا کہ سفیان کسی بھی لمحے اسے نوچنے کے لیے آکھڑا ہوگا۔ وقت نہایت سست روی اور کربناک انداز میں گزر رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی تو اسما کو اپنا دل ٹھہرتا محسوس ہوا۔ وہ بستر سے اتری اور دبے قدموں چلتی کمرے سے باہر چلی آئی، جہاں سفیان برآمدے میں بستر بچھائے سکڑے سمٹے انداز میں سو رہا تھا۔ اسما یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ خبیدہ سفیان کے چہرے کو غور سے دیکھے وہ کسی سیر کے عالم میں آگے بڑھی اور اس کے قریبی دوزانو ہو کر بیٹھ گئی۔ اس لمحے اس سے اپنا دل ایک عجیب انداز میں سفیان کی جانب متوجہ ہوتا محسوس ہوا۔ اسما اس کشش کو کوئی بھی عنوان دینے سے قاصر تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ان حیوان صرف لوگوں کے مابین کوئی فرشتہ صرف انسان بھی موجود ہو سکتا ہے۔ تم یقیناً کسی نیک اور شریف والدین کی اولاد ہو۔ تمہاری تربیت بہترین اور مومن صفت انسانوں نے کی ہوگی۔ کاش تم مجھے اس غلیظ اور متعفن ماحول کے بجائے کہیں اور ملے ہوتے تو میں تمہاری قدردانی کا حق ادا کر پاتی۔ پروردگار تمہاری یہ شرافت اور ساری طبیعت یوں ہی برقرار رکھے۔ اسما نے خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں میں اب ایک نئی شدت آ گئی تھی۔ اگلے کچھ لمحے اسی خاموش کریا زاری میں بیت گئے۔ اس کے بعد وہ سر جھکائے کمرے میں واپس چل دی۔ اس کے روانہ ہوتے سفیان نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ اود آئی۔ وہ اسما کے سامنے اب تک خوابیدگی کی اداکاری کر رہا تھا۔ عورت کے وجود میں شہوانیت بیدار کرنے کے لیے کسی جبر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات نرم اور لطیف جذبے بھی عورت کا دل موم کر دیا کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے میں تمہاری رضامندی اور محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے سرشاری سے سنگی فرش پر لیٹے بدن کا ہر ایک جوڑ دکھنے لگا تھا، لیکن سفیان کو ایسی کسی بھی تکلیف کی پرواہ نہ تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوتے سفیان کمرے میں چلا آیا۔ اسما کی متورم آنکھیں دیکھ کر اسے بآسانی اندازہ ہو گیا کہ وہ رات بھر بیدار رہی ہے۔ میں یہاں کسی کے بھی آنے سے پہلے ہی اندر چلا آیا ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ بابو خرمی کا کوئی بھی اہلکار ہمارے تعلق کی اصل نوعیت نہ بھانپ سکے، اس نے اسما کو وضاحت دی۔ اسما نے تفہیمی انداز میں سر ہلا دیا۔ سفیان کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ مزمل ایک بار پھر ان کے پاس آ دھمکا۔ کیسے تم دونوں؟ اس نے آتے سفیان سے معنی خیز انداز میں دریافت کیا۔ ہم بالکل ٹھیک اور بھرپور مزے میں ہیں، سفیان نے چہک کر جواب دیا۔ رات کیسی گزری؟ وہ ایک فحش اشارہ کرتے پوچھنے لگا۔ بہترین، سفیان کا چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا۔ اسما نے تل ملا کر اپنا سر جھکا لیا۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام دینے آیا ہوں۔ اگر تم اس عورت کے وجود میں فطر اثبات بیدار کرنے میں ناکام رہے ہو تو تمہارے لیے کسی نئے ساتھی کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ اس صورت میں لڑکی کسی ایسے مرد کے حوالے کی جائے گی جو تم سے زیادہ اہلیت کا حامل ہوگا اور اسے بآسانی شہوت کی طرف مائل کر لے گا۔ مزمل کی اس بات پر اسما متوحش ہو گئی۔ گزشتہ سب سفیان کے شریفانہ عمل کے باعث جانے کی اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس کی آبرو کا محافظ ثابت ہوگا۔ کیا تم میرا ایک جوابی پیغام پہنچا سکتے ہو؟ سفیان نے ایک توقف کے بعد کری صورت سے دریافت کیا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں یہاں پر شادی کے معاملات کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ مجھے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ سفیان کی اس بات پر مزمل نے زوردار قہقہ لگایا اور دو ٹوک انداز میں کہنے لگا، یہ شادی کے معاملات کا کوئی رواج نہیں۔ یہاں دلی رضامندی ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر مرد اور عورت دلی طور پر ایک دوسرے کو قبول کر لے تو اس کے بعد کسی شادی یا نکاح کی گنجائش نہیں بچتی۔ لیکن ہماری بات بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم نے ساری زندگی ایک مخصوص ماحول میں بسر کی ہے۔ ہم اپنے رسم و رواج و اخلاقیات کے پابند ہیں۔ ان سے منہ موڑ کر زندگی بسر کرنا ناممکن ہے۔ سفیان نے اسے سمجھانا چاہا۔ اعلیٰ حضرت کے لیے ان دلائل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مزمل نے اسے متنبہ کیا۔ ان کے وضع کردہ اصول بالکل فطری ہیں۔ لطف و لذت ہی اصل زندگی ہے۔ تم دونوں بے حد خوش قسمت ہو کہ انہوں نے خود تمہیں ایک دوسرے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اگر تمہارے دل و دماغ میں اس باہمی تعلق کے لیے مائل نہیں ہونے تو متبادل ساتھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ یہ ساتھی تمہارے لیے بہترین لذت کا سامان ہوں گے، اس لیے شادی یا نکاح کی سوچ اپنے ذہن سے اتار دو تو بہتر ہے۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اسما نے ہول کر فوراً جواب دیا۔ ہمارے دل و دماغ ایک دوسرے کی طرف مائل ہو رہے ہیں، بس ہمیں تھوڑا سا وقت دو، ہم اپنے رسم و رواج کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ زندگی بھر ان اصولوں کے ساتھ جینے کے بعد رہائی کے لیے کچھ تو وقت درکار ہوگا نا؟ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں دیا جائے گا۔ تمہیں بہر صورت اپنے وجود کو لذت آشنا کر کے
فطرت کے خلاف پہنی گئی ان بندشوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مزمل نے ایک بار پھر متنبہ کیا۔ سفیان نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی کمرے سے روانگی کے بعد اسما کی آنکھیں دوبارہ برسنے لگیں۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا اسے؟ سفیان نے نرمی سے دریافت کیا۔ میں نے تو صرف یہ وقت ٹالنے کے لیے ایسا کہا ہے، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ تم یہاں پر کتنے عرصے سے مقیم ہو کہ تم نے فرار کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی ہے؟ سفیان نے استفسار کیا۔ یہاں سے رہائی یا فرار کا طریقہ صرف موت ہے، اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں، اسما نے روتے ہوئے جواب دیا۔ سفیان گہری سانسیں بھر کے خاموش ہو گیا۔ انہیں لامتناہی سوچوں میں الجھ کر دن نہایت سورج سے پیت گیا۔ شام کے سیاہ آنچل اوڑھتے ہی اسما کی رنگت متغیر ہونے لگی۔ بے آبروئی کا خدشہ ایک بار پھر اپنے نکیلے پنجوں سے اس کی روح و قلب کو ادھیڑنے لگا۔ تم فکر نہ کرو، میں آج رات بھی باہر برآمدے میں بس کروں گا، سفیان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسما کو اپنی رکتی سانسیں بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ کہنے کے ارادے سے لب واقع یہی تھے کہ سفیان نے رکھائی سے کہا، اپنی خود ساختہ انسانیت لیے برآمدے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں میری شرافت، والدین کی صالح طبیعت یا ان کی جانب سے فراہم کردہ طبیعت پر واقعی اعتبار ہوتا تو تم مجھے برآمدے میں سونے سے روک کر خود یہیں سو جانے کی پیشکش کرتی۔ اسما کا وجود شل ہو کر رہ گیا۔ اسے سفیان سے نظریں چراتے ہوئے